بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی خلافت کا جو زمانہ تھا اور پھر ان کی وفات کو انشاءاللہ آج کور کریں گے، اور آج انشاءاللہ مکمل ضرور۔ تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پورا نام۔ ان کا پورا نام جو ہے عبداللہ ابن عثمان ابن عامر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مرہ بن کعب کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے القابات مختلف القابات ہیں، جو صدیق اور عتیق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابن حبان کی صحیح روایت میں ہے انت عتیق اللہ من النار، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے گل و خلاصی دے دی ہے، اور یہ ابن حبان کی صحیح روایت ہے۔ اور صدیق بھی مشہور ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صدقنی ابو بکر حین کذبنی الناس، یعنی ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہوں نے میری صداقت پر کوئی شک نہیں کیا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ اور صاحب یعنی ساتھی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صاحب ہونا فی الغار، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور اسی لیے جب بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، تو ڈائریکٹ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی مراد ہوتے تھے۔ اور اسی طرح ان کے القابات میں سے ہے اتقا، ویسے جنبھا الاتقا، بعض روایت میں آتے کہ ادھر مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور اواہ یعنی ان کا دل بہت نرم، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ آیات جب پڑھی جاتی تھی کہ تو وہ مکمل نہیں کر سکتے تھے۔ اور ان کی جو ولادت ہے، جیسے پچھلی بار ہم نے بتایا تھا، عام الفیل کے 2 سال 6 مہینے بعد پیدائش ہوئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ 3 سال، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 یا 3 سال چھوٹے ہیں۔ اور یہ بات تہذیب الاسماء واللغات جو کتاب ہے اس میں مذکور ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے 4 بیویاں کہتے ہیں بعض، اور بعض روایت میں 5 بیویاں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو سب سے پہلی بیوی تھی وہ قتیلہ بنت عبد العزہ بن اسعد بن جابر بن مالک تھے، جن کے سے ولادت ہوئی تھی ابوبکر عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ اور اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا۔ اور ان سے یعنی دور جاہلیت میں ہی طلاق ہو گئی تھی۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا، پھر جی سر۔ دور جاہلیت میں طلاق ہو گئی تھی۔ بعد میں پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے جب وہ ملنی آئیں تو انہوں نے ان کو اپنے بٹھانے نہیں دیا حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی امک، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آواز تھوڑی سلو ہے، اب امید ہے آپ ہوگی، مائک تھا ٹھیک ہے کر لیے۔ اچھا، تو پھر دوسری جو بیوی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی، اور حضرت عائشہ کی یعنی محبوب ترین، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر یعنی دونوں بھائی بہن ہیں۔ اور ان کی جو والدہ تھی ام رومان، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی تھی، جو 6 ہجری میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن ابن ابوبکر دونوں کا بہت ہی مضبوط رشتہ تھا، حتیٰ کہ عمرہ حج میں ساتھ ہی رہ چکے ہیں، اور بہت سے روایات میں ان کا ذکر آتا ہے دونوں کے ساتھ ہونے کا۔ اور تیسری جو بیوی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، وہ تھی اسماء بنت عمیس بن معبد بن حارث رضی اللہ عنہما۔ اور ان کی جو ام عبداللہ کہا جاتا تھا، پہلے شوہر تھے جعفر بن ابی طالب، اور حضرت جعفر کے ساتھ انہوں نے ساتھ ہی ہجرت کی تھی حبشہ میں۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ واپس آئے اور جہاد میں بھی مختلف شرکت کرتے رہے، پھر جنگ موتہ میں جب حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں آئی۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فوتگی کے بعد بھی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو عمر دراز عطا کی تھی، تو ان کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زواج اور منسلک ہوئے اور ان کے عقد میں آئی۔ اور حضرت ابوبکر کے جو ان سے بیٹا ہوا ہے وہ ہے محمد ابن ابوبکر۔ اور جو چوتھی بیوی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک جو ہے وہ ایام جاہلیت میں ہی یعنی اسلام سے پہلے ہی ان سے طلاق ہو چکی تھی۔ اور
ادھر جو ہے چوتھی بیوی جو ہے وہ حبیبہ بنت خارجہ بن یزید بن ابی زہیر جن سے ام کلثوم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی تھی. اور بعض روایت میں آتا ہے جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ ام بکر کر کے ایک عورت تھی جن سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شادی کی تھی. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے جو بنی کلب ہے ایک قبیلہ ہے اس میں ایک عورت تھی ام بکر ان سے شادی کی تھی لیکن جب حضرت ابوبکر ہجرت کے لیے نکلے تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی. بعض روایت میں دیکھیں انہوں نے اسلام قبول کیا بعض میں روایت میں دیکھیں اسلام قبول نہیں کیا. اس میں علماء کے مابین اختلاف ہے جیسے کہ ابن حجر نے بتایا. اچھا جی. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو جوانی ہے اور ان کے اسلام کے متعلق میں شاید پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں جس کی وجہ سے پھر تھوڑا گڑبڑ ہو گیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اول من اسلم من الرجال یعنی وہ پہلی شخصیت ہے مردوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور بہت سے جو غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جن کو اذیت پہنچائی گئی ان کو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے سے وہ ماشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور ان کی دفاع کرنے میں مصروف رہے. اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اکثر غزوات ہیں اکثر جو غزوہ بدر ہو گیا یا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اور وہ خود بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ یعنی قریش کے قبیلے سے تھے ٹھیک ہے نا ان کوئی باہر کے بندے نہیں تھے. اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یعنی جو فضیلت ہے اور ان کے اوپر جو فضائل بیان کیے گئے اس پر امت اسلامیہ اور اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر سب سے افضل ترین ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باقی صحابہ کی تنقید کرتے ہیں یا ان کا یہ نعمان بھائی اور باقی کا رضوان یہ آپ سب اپنے یہ پھر مجھے ادھر سے میوٹ کرنا پڑے گا سب کا. اچھا جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ کیا ہو یہ توقیر بھائی اپنا جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو بند رکھیں کیا بولتے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ کچھ ادھر عجیب سا شور ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی. تو اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یعنی غزوہ بدر اور غزوہ احد اور اکثر جو غزوات ہیں اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور بلکہ اپنا پورا مال بھی اللہ کے دربار میں خرچ کر دیا. اور ہجرت الحمدللہ ہجرت بھی انہوں نے کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے صاحب الہجرہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کی یعنی انہیں کو چوائس کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو چوائس کیا اور وہ بھی اللہ کے وحی سے جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے. اور مدینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ہی یعنی خوبصورت زندگی گزاری. اور پھر جو ہم نے بات بتائی آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیسے حالات تھے ان حالات میں رسول ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حالات کو سنبھالے. اب آتے ہیں اصل مسئلے پہ جو ایک حصہ تو گزر چکا ہے لیکن ایک حصے کا ہم ابھی جو اصل آپ سب اس کے انتظار میں ہے وہ ہے ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا تھا. آخر یہ تو بتائیں کہ کیا ماجرا ہوا تھا. تو اس میں نے آپ لوگوں کو ایک مقدمہ پیش کیا تھا کہ جو امام طبری کی جو روایت ہے وہ پیش کی جاتی ہے اکثر. اور کیونکہ ہمارے ماحول میں اکثر روافض اور شیعوں نے بڑا ہی گند پھیلائے ہوئے اور بڑے شکوک و شبہات پھیلائے ہوئے اور بلکہ بعض جو نام نہاد لوگ ہیں جو ان کے ظاہراً تو نہیں لیکن ان کی باتوں سے اخذ کرتے ہیں اور لوگوں میں فتنہ یا شکوک و شبہات لا شعوری طور پر اللہ عالم ہم ان کی نیتوں پہ حملہ نہیں کرتے وہ لوگوں میں پھیلاتے اور لوگوں میں بڑے شکوک و شبہات کہ یہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں نعوذ باللہ حتیٰ کہ روافض جیسے کرتے اس کی بات کو ہم سمجھ لیتے کہ انہیں نے درست کہا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر ظلم کیا گیا اور حضرت علی نے بیعت نہیں کی حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی تو اس کی کیا حقیقت ہے.
تو دیکھیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ایک بندہ تھا ابی مخنف، جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں بتایا کہ وہ محدثین کے نزدیک اور علماء اہل اسلام اور امام اور ان کی خود شخصیت یعنی وہ مشکوک تھی اور جھوٹ کہتے تھے، اور اسی طرح مختلف جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو. اچھا جی، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ہم کیا کرتے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی پہلے ہم لیں گے وہ باتیں جو اچھالی جاتی ہیں اور اس کی جو بیسس، کس بیسس پہ یہ باتیں اچھالی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر نے یا حضرت عمر نے اور صحابہ کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے. تو پہلے ہم امام طبری کی جو روایت ہے وہ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگوں کو امید ہے عربی اسکرین نظر آ رہا ہوگا. یہ میں نے تاریخ طبری سے جو چیزیں ہیں وہ میں نکال کے لایا ہوں تاکہ ہم اس کو پڑھیں پھر آگے جائیں گے. دیکھیں قال الامام الطبری، یہ امید ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. ادھر لکھا ہے قال الامام الطبری حدثنا ہشام ابن محمد عن ابی مخنف، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پوری جو سند آتی ہے کہ جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے یہ بتا چکا ہوں، پورا جو قصہ ایک بار بتایا تھا، پھر آپ لوگوں کے سوالات ماشاءاللہ سوالات کے برمار ہو گئے تھے، تو اسی کو ازالہ کرنے کی آج ایک کوشش ہے، امید ہے پوری ہو جائے گی. تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور انہوں نے بولا کہ نولی ھذا، یہ میں ایک ایک لفظ کو میں ترجمہ کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں ڈائریکٹ ہی ترجمہ پڑھتا ہوں اور عربی آپ لوگوں کے سامنے. انہوں نے بولا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ولایت امر سعد ابن عبادہ کو دے دیں گے. تو ایک بندے نے کہا کہ قد دان لکم العرب باسیافکم وتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنکم راض، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اب جو پورے عرب ہے وہ آپ لوگوں کے ماتحت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ لوگوں سے راضی ہو گئے. تو استبدوا بهذا الامر، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے بولتے ہیں نا ہم لوگ انقلاب، استبداد، یعنی آپ نے اپنی حکومت ہی چلانی ہے، لوگوں سے پوچھنا نہیں ہے. تو سب نے بولا وفقت الرائے، تمہاری بہت ہی بہترین رائے. یہ کون سی روایت ہے؟ یاد رکھیں، خلط ملط نہ کریں، طبری کی، ٹھیک ہے. تو ایک بندے نے کہا کہ فین ابت مہاجرت قریش، اگر جو مہاجرین ہیں ابھی انصار جمع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بولا کہ اگر مہاجر لوگ قریش نے کچھ کہا تو انہوں نے بولا تو ہم کہیں گے منکم امیر و منا امیر، تم میں سے ایک امیر اور ہم میں سے ایک امیر. اب دیکھیں یہ کیا، دیکھیں یہ جو میں نے لگایا نا بولڈ کیا ہوا ہے، دیکھیں ہاں ھذا اول الوہن، یہ مجھے سلیکٹ کرنا نہیں آ رہا. یعنی وہ بولتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ نے کہا ھذا اول الوہن، یہ پہلی کمزوری ہے کہ ہم کمپرومائز کر دیں، ہم بولے کہ تمہارے میں سے امیر ہمارے میں سے امیر. یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا. یہ سارا ہم انشاءاللہ کھولیں گے، اس کو آپ لوگ فوکس کریں، بہت باریک باتیں ہونے والی ہیں، پھر بعد میں نہ ہو کہ استاد نے شبہ تو پھینک دیا پھر اس کو واضح نہیں کی. اچھا جی، اس کے بعد پھر بنی ساعدہ میں سب جمع ہو گئے، تو پھر اب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ انہوں نے جمع ہو کے یہ لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ، اب میں نا آپ لوگوں کو سارا قصہ بتا رہا ہوں، اس میں سے جو غلط ہوگی نا اس کو ہم بعد میں پوائنٹ آؤٹ کریں گے، لیکن میں ابھی بھی تھوڑا موڑا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ فوکس کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بات پہنچی تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جا کے بتائی کہ دیکھیں یہ لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں، تو چلے ہمارے، انہوں نے کیا بولا، دیکھیں کیا ادھر یہ لفظ یاد رکھیں، حضرت عمر خطاب نے کیا بولا، ان اخواننا الانصار، ہمارے پیارے بھائی انصار ادھر جمع ہو گئے اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں فہلم بنا، تو چلے آئے ہم لوگ ادھر چلتے ہیں. امید ہے آواز صاف ہوگی، اگر نہ ہو تو ضرور بتائیے گا، کیوں میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے میں آواز اوپر نیچے ہو جائے. تو پھر جی فخرج جی عمر، آواز صاف ہے. ہاں فخرج عمر وابو بکر فوجد ابا عبیدہ فقال معنا فذهب الثلاثه الى انصار. یعنی بولتے ہیں کہ یہ میں نے پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں. تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ چلتے ہیں راستے میں، پھر ابو عبیدہ جراح سے ملتے ہیں تو ان کو بولتے چلو اب ہم لوگ بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں. تو وہ تینوں جو انصار تھے، ابو بکر عمر اور ابو عبیدہ، یہ سب انصار ہیں جو مکہ سے آئے تھے، اور مہاجرین آپ لوگوں کو پتہ ہے جو مدینہ میں تھے. تو ابو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے فزورت کرامت فی نفسی، میں نے اپنے لیے یعنی فل تیاری کر لی، اپنے نفس میں اپنے اندر ایک بات تیار کر لی جو میں ادھر کہوں گا. فلما اردت ان اتکلم، جب میں نے بات کرنی چاہی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بولا کہ آپ رک جائیں میں کر دیتا ہوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے حمد و ثنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجے، پھر بولا کہ یعنی پھر ایک لمبی خطبہ دیا، اس میں یہ مطلب یہی بات کہی گئی کہ ہم انصار کے فضائل کو نہیں جھٹلاتے، اور انصار بھی ہمارے یعنی لو سلک انصار فجن و المہاجرین فجن لسلکنا فجل انصار، یعنی اس میں ایک پورا خطبہ ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے میں نے تھوڑا کاٹ لیا کیونکہ بہت لمبا خطبہ ہے. اس میں یہ ہے کہ انصار کے فضائل بیان کی گئے اور ان کو بولا کہ ہم تمہارے قدردان ہیں، یہ ہے سارا. لیکن پھر بولا کہ پھر ادھر انہوں نے، اچھا یہ میں کہیں اور چلا گیا، فی الحال اسی پہ کرتے ہیں فوکس. تو حباب ابن المنذر کیا کہتے ہیں، یا معشر الانصار، اے انصار، ہاں
تم لوگ اپنے ایک ججمنٹ کرو، اپنے ایک فیصلہ کرو، کیونکہ لوگ ابھی تمہارے ماتحت ہیں، تم لوگوں کی بات سن رہے ہیں، اور لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ تم لوگوں کے خلاف چلے، اے انصار، ٹھیک ہے نا؟ اور تم ہی اہل العز والثروہ، تم ہی اہل عزت والے اور اولو العدد والمنع، اور تم کثرت سے ہو اور تم لوگوں کی پاور ہے. اگر وہ لوگ تمہاری بات نہیں سنتے، فَإِنْهُمْ أَبَوْا عَلَيْكُمْ مَا سَأَلْتُمُ، اے انصار اگر تم لوگوں کی انہوں نے بات نہیں سنی، یہ ساری یاد رکھنا، یہ طبری کی روایت ہے ابو مخنف والی، تو کیا کہتے ہیں؟ فَأَجْلُوهُمْ، یہ بولڈ کر کے لکھا ہوا میں، فَأَجْلُوهُمْ مِنْ عَنْ هَذِهِ الْبِلَادِ، تو ان کو اس ملک سے نکال دو، دربدر کر دو. وَتَوَلُّوا عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْأُمُورِ، اور ان کے اوپر حکومت کرو. فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ، کہ بے شک تم لوگ ہی اس چیز کے مستحق ہو. فَإِنَّهُ بِأَسْيَافِكُمْ دَانَ لِهَذَا الدِّينِ مَنْ دَانَ مِمَّنْ لَمْ یکن یدین، یعنی آپ لوگوں کے اور تم لوگوں کے انصار، تم لوگوں کے تلواروں سے ہی یہ لوگ تم لوگوں کے ماتحت ہوئے، ورنہ یہ لوگ کہاں تم لوگوں کے نیچے آنے والے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو عمر اور ابو عبیدہ کہتے ہیں، یہ ابھی میں آپ لوگوں کو، چلیں یار بار بار بولنے سے اچھا نہیں لگ رہا، تو ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے، پھر ابو بکر بولا ابسط یدک نبایعک، آؤ تمہارا اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ، ہم تمہارے ہاتھ کے اوپر تم سے بیعت کرتے ہیں. فلما ذهب ليبايعها، تو وہ دونوں جب گئے ادھر بیعت کرنے، تو فسبقهما الیہ بشیر بن سعد، بشیر بن سعد ابن عبادہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ سعد بن عبادہ کا یعنی بیٹا تھا، انہوں نے جا کے سب سے پہلے جا کے بیعت کی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کون تھے؟ انصار میں سے. قال فقام اسید بن حضیر وكان احد النقباء فقال والله لئن وليتها عليكم، یار کیا آ جاتا ہے بیچ میں؟ اچھا جی، یہ کوئی زوم کا کوئی آ جاتا ہے ادھر پاپ اپ، یار کیسے بند کرتے ہیں اس کو؟ اچھا چلیں یار یہ، اچھا جی، تو پھر کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں، آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہ زوم کا پاپ اپ، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یہ اس کو، آئیکن. اچھا اس کے بعد آتے ہیں، بولتے ہیں واللہ لئن وليت عليكم الخزرج ہمیں نہیں آ رہا. مرة لا زالت لهم عليكم بذلك فضلا. تو وہ بولتے ہیں کہ اب کیا بولتے ہیں، اسید بن حضیر جو ان کے سرداروں میں سے تھے، تو وہ بولتے ہیں کہ یار اگر انہوں نے تم لوگوں کے اوپر حکومت کر لی تو خزرج کیا ہوگا، تم لوگوں کے اوپر ہی رہے گی. اور یہ ایک قبائلی انہوں نے نا وہ بات کہی، ٹھیک ہے، یہ بولڈ کیا ہوا، یاد رکھیں. فقال سعد، تو سعد بن عبادہ کہتے ہیں اما والله لو ان بي قوة ما اقوى على النهوض لسمعت مني في اقطارها وسككها زئيرا يجرحك واصحابك. وہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، میں تھوڑا بیمار ہوں، ورنہ میں ادھر کھڑے ہو کے تم کو ایسی بات سناتا کہ میری جو شیر کی آواز کو کیا کہتے ہیں یار اردو میں؟ شیر کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو دھاڑ، ہاں شیر کی دھاڑ، ہاں شیر کی داڑھ کی طرح تم لوگوں کو میں ایسی آواز اور ایسی باتیں سناؤں گا کہ تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو تکلیف دے ہو. یہ یاد رکھے، میں نے ادھر پھر بولڈ کیا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، پھر اذن واللہ لالحقنک بقوم كنت فیہم تابعا غیر متبوع، خدا کی قسم میں تم کو ایسے لوگوں کے تم لوگوں کے پیچھے ایسے لوگوں کو ڈال دیتے کہ تم ان کے انڈر رہتے، نہ کہ تم اوپر آتے. ہاں تو پھر سعد بن عبادہ کہتے کہ احملونی من هذا المکان، مجھے ادھر جگہ سے اٹھا لو، مجھے گھر لے جاؤ، کیونکہ وہ بیمار تھے. تو وہ پھر گھر جانے لگے، تو پھر ادھر کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں ثم قال اما والله، یہ دیکھیں بولڈ کیا ہوا، حتى ارميكم بما في كنانتي من نبلي واخضب سنان رمحي واضربكم بسيفي ما ملكت يدي واقاتلكم باهل بيتي ومن اطاعني من قومي. فكان سعد بعد ذلك لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع معهم. یہ یاد رکھیں، یہ روافض کہتے ہیں نعوذ باللہ ان يقول سعد هذا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سعد رضی اللہ عنہ کہیں، یہ ہماری عقل کی بات نہیں کہہ رہا میں، صرف اونلی ناٹ بائی عقل اور بائی اس لیے کہ فضائل صحابہ، بلکہ یہ روایت ہی مکذوب ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ بولتے ہیں ادھر یہ نام نہاد روایت میں کیا آتا ہے کہ سعد بن عبادہ نے کہا کہ میں جب تک میرے پاس پاور ہے میں اپنے اس تلوار سے ان لوگوں کو ماروں گا، اور اپنے اس تلوار کے جو اوپر جو ہے ادھر اس کو ختم نہ کر دوں، اور یعنی میں اپنے اہل بیت یعنی اپنے جتنے بھی پاور ہے میرے پاس، یہ میرے فیملی کے پاس، یہ میرے قوم کے پاس، میں اس سے لڑائی کروں. اور اب کیا آتا ہے اس کے بعد؟ فکان سعد بعد ذلك، یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بولڈ کیا ہوا ہے، لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع بهم. یہ روافض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سعد بن عبادہ بعد میں نہ تو ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ جمع کرتے تھے، نہ حج پہ جاتے تھے، ولا يحج ولا يفيض معهم، ان کے ساتھ حج نہیں کرتے. فلم يزل كذلك حتى نعوذ بالله، یعنی اسی طرح رہے حتی ہلاک ابو بکر، نعوذ باللہ، یعنی وہ بولتے ہیں کہ حتی کہ حضرت ابو بکر کی وفات ہوگی وہ اسی طرح ہے. اب دیکھیں کیا لکھا ہوا ادھر میں نے، هذه روایت ابی مخنف لقصة السقيفة ونورد الآن روایت الامام البخاری لهذه القصة.
ٹھیک ہے نا. اب ہم آتے ہیں کمپیریٹو کا نا, تاکہ آپ لوگوں کو ذہن کھل جائے, آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ روافظ کیسی کمزور باتوں سے وہ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس حالانکہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو سب سے صحیح ہے, اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, بلکہ پورے صرف بخاری نہیں, بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ, مسند احمد اور ہر روایت میں یہ موجود ہے صحیح روایت جو ہے. اب اس میں آتے ہیں, اس میں میں نے آپ لوگوں کو ایک بتا دیا نا وہ ایک ویو. اب میں آپ لوگوں کو دوسرا پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, جو صحیح پوائنٹ آف ویو اور جو صحیح روایت اور صحیح ترین روایت ہے بخاری کی روایت, ٹھیک ہے نا, اور اجمعت الامہ, اور امت نے اس کی صحت پر اجماع کیا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا کہتے ہیں, بولتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو پھر انصار ادھر سعد بن عبادہ کے پاس جمع ہوئے ثقیفہ بن ساعدہ میں, اور ادھر کہا گیا کہ منکم امیر و منا امیر, ٹھیک ہے نا. یہ یاد رکھیں, میں انشاءاللہ کامنٹ بھی کروں گا اس پہ کہ ہمارے میں سے امیر تو اور تم میں سے امیر. جیسے میں نے سب سے پہلے لیکچر میں کچھ پوائنٹ بتائے تھے, اب میں وہ بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتا, ابھی بھی کر لوں گا انشاءاللہ. میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یعنی امت اسلامیہ میں آپ کو پتا ہے جب ایک حاکم نہ ہو تو کیا حالات ہوتی, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے انصار نے یہ سوچا کہ یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ہمارے خلاف عرب لوگ اور جو ابھی بھی مسلمان ہوئے ان کے اندر فتنہ نہ ہو جائے, فساد نہ ہو جائے, وہ جمع ہو گئے, ٹھیک ہے. ہم ان کے نعوذ باللہ بدزن یا بدنیت نہیں ہو سکتے جب تک, ہاں, بلکہ میں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں صحابہ کے بارے میں سارا بتا دیا. تو انہوں نے ہم حسن ظن کرتے ہیں, انہوں نے اسی سوچ سے ادھر ایک اجتماع کیا جس میں ابھی فی الحال کبار صحابہ نہیں شامل ہوتے, لیکن بعد میں شامل ہوئے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ابو بکر, عمر, ابو عبیدہ بن جراح اور باقی جو صحابہ کبار تھے. تو پھر کیا ہوا, تو انہوں نے بولا کہ اس وقت ابھی جمع نہیں ہوئے تھے, جب ابو بکر عمر نہیں آئے تھے اور ابو عبیدہ نہیں آئے تھے, تو انہوں نے کیا بولا, منا امیر و منکم امیر, تم میں سے ایک امیر اور ہمارے میں سے ایک امیر, ٹھیک ہے نا. اوس و خزرج والے انصار نے بھی بولا. تو کیا ہوا, پھر ابو بکر اور عمر اور ابو عبیدہ ادھر گئے, اور پھر عمر رضی اللہ عنہ بات کرنی چاہے تو ابو بکر نے ان کو بولا کہ آپ خاموش رہیں, میں بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر ابو بکر رضی اللہ نے جب بات کی تو عمر کیا کہتے ہیں ان کی بات کے بارے میں, بولتے کہ جو بات میں نے تیار کی تھی اس سے زیادہ اچھی بات عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دی, اور جو باتیں ابو بکر نے کہی وہ ان کے دل کو جا کے لی, ٹھیک ہے نا, یعنی انہوں نے دل سے وہ بات مان لی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت ابو بکر نے سعد بن عبادہ کو, ایک اور روایت میں آتا ہے جو صحیح روایت ہے, اس میں انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سعد بن عبادہ کو کہا کہ یاد ہے سعد جب ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, انما الامر بین قریش, یعنی یہ جو امارت کی جو بات ہے وہ قریش میں ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو سعد بن عبادہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کیا کہا, سر تسلیم خم کر دے, جیسے سنن بہقی اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ انتم الامراء ونحن الوزراء, ٹھیک ہے نا. پھر بیعت کی, یہ صحیح روایت میں موجود ہے, جو لوگ بولتے ہیں کہ بیعت نہیں کی وہ کیونکہ تبری کی روایت لاتے ہیں, اس وجہ سے لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے کہ سعد بن عبادہ نے ان کے ساتھ نہ نعوذ باللہ نماز پڑھی, بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی روایت ہے کہ سعد بن عبادہ 10 سال تک مدینے میں رہے اور ان کے ساتھ ادھر ہی اٹھنا بیٹھنا, نماز پڑھنا, بلکہ حج بھی کیا ہے, جمع بھی کیا, جیسے مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد آتے ہیں حضرت خباب ابن المنذر نے جب یہ بات کہی کہ لا واللہ لا نفعل, مطلب انہوں نے تھوڑی یہ بات کہی کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم اب اگر میں کہوں مثلا خباب بن منذر کی اجتہادی غلطی تھی تو میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا, لیکن علماء نے یہ کہا کہ یہ مناسب نہ تھا, لیکن انہوں نے کہہ دیا وہ ایک جوش جذبے کا وقت تھا, ایک مرحلہ تھا, ایک فتنے کا دور تھا, ایک مسئلہ تھا, تو اس کو حل کرنے میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہم صحابہ کے اوپر کیچڑ اٹھا رہے ہیں, ان کو نعوذ باللہ ان کی پگڑیاں اچھالے. المہم پھر حضرت ابوبکر نے کہا نہیں, ولکن الامراء وانتم الوزراء, ٹھیک ہے نا, امراء ہم میں سے ہوں گے اور تم میں سے وزراء ہوں گے. اور پھر فبایعوا ابا عمر او ابا عبیدہ. اب دیکھیں نا حضرت ابوبکر نے کیا کہا, ادھر تبری میں کیا تھا, تبری میں یہ بات نہیں ہے, تبری میں یہ بات ہی نہیں دکھائی کہ ابوبکر نے یہ کہا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ عمر یا ابو عبیدہ سے بیعت کرو, ان کو خلیفہ مانو. لیکن تبری میں کیا دکھایا گیا کہ ابو بکر خود آگے آگے اور ان کو اوپر بیعت کی, عمر اور ابو عبیدہ نے. لیکن صحیح بات کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے پہلے ان دونوں کو پیش کیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں, فقال عمر بل نبایعک انت سیدنا وخیرنا واحبنا الی رسول اللہ. تو عمر رضی اللہ عنہ کہا نہیں, بالکل نہیں, بلکہ ہم آپ کے اوپر بیعت کریں گے, آپ ہمارے سید ہو, ہم میں سے سب سے بہترین ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب. تو عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں, فاخذ, تو روایت میں کیا ہے, فاخذ عمر بیدہ فبایعہ,
تو حضرت عمر نے ان کا ہاتھ آگے کیا اور ان سے بیعت کی. وبایع الناس، اور لوگوں نے ان کے اوپر بیعت کی. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادہ فقال عمر قتلہ اللہ. تو ایک بندے نے کہا کہ تم لوگوں نے، یعنی اب دیکھیں نا، ایک بندے نے آ کے یہ کہا کہ تم لوگوں نے سعد بن عبادہ جو وہ بات کر رہے تھے اس کو ختم کر دی، اس کو قتل کر دے. تو عمر کیا کہتے ہیں؟ قتلہ اللہ، اللہ نے یہ بات ختم کر دی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، یہ ہے امام بخاری کی روایت. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھی کتنی مختصر اور واضح ترین اور صحیح ترین ہے، اس میں کوئی مرچ مسالہ کوئی نہیں لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب آتے ہیں دوسرے جو شکوک و شبہات ہے اس متعلق. ایک سیکنڈ. ہاں، اس کے متعلق یہ آتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی، وہ میں نے آپ لوگوں کو واضح کر دی. جیسے کہ سنن بیہقی کی روایت ہے، اور اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ انہوں نے اس پہ بیعت کر لی تھی. ٹھیک ہے، صحیح روایت ہے. اور اب آتے ہیں دوسرے بات جو بعض روافض خاص کر شیعہ اٹھاتے ہیں، کیا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، یا حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی. تو اس کے بارے میں دیکھیں، اس کے بارے میں اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اسی وقت انہوں نے بیعت کی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے، جیسے کہ صحیح روایت میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اگلے دن دیکھا کہ، اور بعض روایت میں کہ اسی دن، بعض روایت میں اگلے دن، کیونکہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تدفین کا معاملہ چل رہا تھا. اگلے دن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زبیر نہیں آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کدھر ہیں. ان کو بلایا گیا، پھر ان سے بات کی گئی، ان سے پوچھا گیا، جیسے کہ جو میں آپ لوگوں کو روایت پیش کرتا ہوں. ایک سیکنڈ. اچھا، یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ قال ابو سعید الخدری، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لما صعد ابو بکر المنبر نظر فی وجوہ القوم، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب اگلے دن ممبر پہ چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ زبیر بن عوام اور ابو حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں آئے، تو ان دونوں کو بلایا گیا. یاری مائک بند کر دیں اسما بہن. اچھا، پھر کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا معاملہ ہے، آپ لوگوں کا کوئی بات ہے یہ ہے؟ تو انہوں نے بولا یا رسول اللہ، یعنی انہوں نے بولا یا ابو بکر لا تثریب علیک یا خلیفۃ رسول اللہ. فقام الزبیر فبایع ابو بکر. اور پھر حضرت ابوبکر علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بولا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور ان کے بیوی کے شوہر، وختنہ علی ابنتہ، یہ روایت ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے بولا یا خلیفۃ المسلمین لا تثریب علیک، یعنی کوئی معاملہ نہیں تھا، ایسی تھوڑی سی دیر ہو گئی. پھر فقام علی فبایع ابی بکر، یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، یعنی زبیر ابن عوام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگلے دن ہی ان سے بیعت کر لی تھی، اور صحیح ترین روایت ہے یہ. اچھا جی، اب آتے ہیں ایک اور مسئلہ، یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فوتگی کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی. اچھا، اس میں یہ معاملہ تھا جو حضرت ابوبکر اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مابین جو معاملہ ہوا تھا، اس کو لے کے لوگوں نے جب مدینہ میں باتیں پھیلائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ تاکید کے لیے، ریکنفرمیشن، رینیو کرنے کے لیے 6 مہینے کے بعد دوبارہ جا کے بیعت کی تھی، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں آتا ہے. امید ہے جو شبہات تھے وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے. اب آتے ہیں اس کے بعد کیا معاملہ ہوا. سر سوال ہے ایک سوال آخر میں، وہی سب سوال، کیا سوال ہے پوچھیں یار. بس یار اصل میں ان چیزوں پہ اگر سوال کا دروازہ کھول دیں گے نا چھوٹا سا بہت سوال، زیادہ لمبا ہو جائے واللہ. یعنی ہم نہیں بس چھوٹا سا سوال ہے سر، میں چاہتا ہوں آج ختم کریں، کیونکہ اسی وجہ سے ہم ابھی تک 3 لیکچر میں اسی میں پھنسے ہیں. صاف بات بتائیں کیا سوال ہے. چلے یہ نہ سمجھے گا کہ میں نہیں سوال سر، سے منع کرتا ہوں، لیکن آپ نہ کو سر پتہ ہی، آخر میں کر لیں گے، کوئی ایشو ہی بولے نہیں ابھی جو آخر ہے میں. ذہن سے نہ نکل جائے، بولیں کیا معاملہ، بولیں جلدی. سر یہ جو آپ نے دوسری روایت بولی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت دوبارہ کی، جو پہلی والی روایت ہے جس میں کہ حضرت علی نے دوسرے دن بیعت کر لی، زیادہ تر لوگ اسے کوٹ نہیں کرتے، تو اس آیت کا ریفرنس پلیز دے دیجیے گا. میں نے آپ کو بتایا نا صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس پہ باقاعدہ ابن کثیر نے بھی کہا ہے وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ، یعنی وَفِيهِ فَائِدَةٌ جَلِيَّةٌ وَهِيَ مُبَايَعَةُ عَلِي. ٹھیک ہے نا. تو یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، صحیح ترین روایت ہے، اور ابن کثیر نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور اسی طرح یعنی جو پھر میں نے آپ کو بتایا نا
ابن کثیر نے خود اس بات پہ یہ جب دونوں حدیثوں کو پیش کی کہ 6 مہینے بعد بیعت کی اور اگلے دن بیعت کی اسی دن، تو اس کی انہوں نے یہ کہا کہ علماء کثیر علماء کا یہی قول ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. انہوں نے ان دونوں میں جمع کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان دونوں میں ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ تعارض ہے نا، کہ ایک دن تو یار اسی دن بیعت نہیں کی اور ایک ہے 6 مہینے بعد، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا جو ماجرا ہوا تھا وہ اس سے متعلق ہے، صحیح ابن خزیمہ کی تھی، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نا اس کا ایگزیکٹ نمبر بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. کہاں تھا یار؟ اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو کیا ہوا، اس کے بعد کیا معاملہ ہوا. اچھا جی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے بعد اور جب حضرت عمر ابوبکر رضی اللہ عنہ پر بیعت ہو گئی تو سب سے پہلے جو ممبر پر چڑھے ممبر نبوی علیہ السلام پر وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور فرمانے لگے کہ مجھ کو امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے بعد بھی اس دنیا میں تشریف فرما رہیں گے، جیسے کہ میں آپ لوگوں نے قصہ سنایا تھا، میں نے آپ لوگوں کو سیرت میں بھی اور پہلے لیکچر میں بھی. لیکن اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اللہ نے تمہارے سامنے ایک ایسا نور رکھ دیا ہے، یعنی کیا؟ قرآن، ٹھیک ہے نا، جو تم کو وہ راستہ دکھائے گا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے. اور بلا شبہ ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ثانی اثنین ہیں، یعنی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جیسے کہ قرآن میں ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر تمہاری سربراہی کے اہل ہیں، بس آگے بڑھو اور ان کی بیعت کرو. اچھا، جو ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو بیعت ہوئی تھی وہ اس کو بولتے ہیں بیعہ الخاصہ، یعنی جو اس وقت جو ادھر موجودین تھے انہوں نے بیعت کی. اب آیا جو دوسرا جو لیول ہے وہ بیعت عامہ، یعنی جو موجودین تھے، جو مدینہ میں موجود تھے یا جو اکثر جو موجودین تھے، اکثر نے ادھر بیعت کی. اب کیا ہوا؟ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو درخواست کی کہ آپ ممبر پر آئیں. تو پہلے تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر حضرت عمر نے اصرار کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس ممبر پر چڑھے. پھر انہوں نے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، جدھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہوتا تھا اور جدھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اس سے نیچے ہو، ٹھیک ہے نا. پھر ادھر بیٹھ کے جب سب نے بیعت کرنی شروع کر دی، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے باب الاستخلاف میں، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ممبر پہ، پھر انہوں نے ایک خطبہ دیا اور اس میں اللہ کے حمد و ثنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجنے کے بعد یہ تاریخی جملے پڑھے اور کہیں. عربی میں ہے لیکن میں اس کو اردو میں ڈائریکٹ ترجمہ بول دیتا ہوں، کیونکہ اب وہ اردو میں کریں گے، عربی پڑھیں گے، عربی پڑھیں اور اردو پڑھیں گے تو ٹائم لمبا ہو جاتا ہے، ویسے بھی ٹائم نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے لوگوں، خدا کی قسم نہ میں کبھی دن میں اور نہ کبھی رات میں امارات کا خواہاں تھا، یعنی کبھی میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، نہ اس کی طرف مجھے رغبت تھی اور نہ میں نے کبھی اس کا کی دعا کی اللہ سے، بلکہ مجھے خوف ہوا کہ کوئی فتنہ نہ برپا ہو جائے، اس وجہ سے مجھے لوگوں نے کھڑا کیا، اس لیے اس جگہ پر میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ امارت میں مجھے کوئی راحت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا بوجھ مجھ پر ڈالا گیا ہے جس کی برداشت کرنے کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا، اور اللہ عز و جل کی مدد کے بغیر اس عہدے سے میں مبرہ نہیں ہو سکتا. کاش، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کاش آج میرے بجائے کوئی ایسا شخص امیر ہوتا جو اس بوجھ کو اٹھانے کی مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر کہتے ہیں مجھے تم نے اپنا امیر بنایا حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر سیدھے راستے پر چلوں یعنی اچھے کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر غلطی کروں تو میری اصلاح کرو. پھر انہوں نے بعض گزارشات پیش کی اور پھر انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے یہاں تک کہ اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ اس سے میں حق نہ لے لیں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیتی ہے وہ ذلیل کر دی جاتی ہے، اور جس قوم میں بے حیائی کا رواج ہو جاتا ہے اس پر عام طور پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے. اور المہم ایک لمبا خطبہ ہے جو بدایہ و نہایہ میں موجود ہے. اس طرح الحمدللہ جو مملکت خداداد اور ریاست مدینہ کو برقرار رکھا گیا اور ادھر ایک روٹین کی زندگی چلنی شروع ہو گئی. المہم اس کے بعد کیا فتنے فسادات ہوئے، اس میں سے ایک جو تھا وہ تھا جیش اسامہ بن زید. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی سے پہلے یہ تیار کیا گیا تھا پورا ایک جیش جرار، جس کو حضرت ابوبکر نے جاری و ساری رکھا. اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ عرب میں کچھ لوگوں نے کیا کیا، بعض میں آتا ہے بہت زیادہ، بعض میں آتا ہے کچھ قبائل جو مرتد ہو گئے، جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا،
جو اسلام کی طاقت ہوا دیکھ کے رعب و دبدبے کی وجہ سے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو جیسے کہ اسلام کا یہ وہ ہے ایک حکم ہے کہ مرتدین کے ساتھ قتال کی جائے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف جیش اور مختلف مجاہدین کو بھیجا ان کے قتال کے لیے. اور اسی طرح ایک اور گروہ تھا جنہوں نے زکوٰۃ نہ دینے کے بات کی کہ انہوں نے بولا کہ یار ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو پہلے تو حضرت ابوبکر نے پھر فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ بھی جہاد کریں گے. تو حضرت عمر نے بولا یا ابوبکر رضی اللہ عنہ یعنی کیف نقاتلهم وقد قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ عصم منی دماءهم واموالهم کہ اے ابوبکر اے خلیفۃ رسول اللہ ہم کیسے ان لوگوں کے ساتھ قتال کریں گے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لے ان کے وہ محفوظ ہے وہ مکرم ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس چیز کو نہیں چھوڑنے والا جس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے یا جس چیز کو یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. ولا افرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ اور میں زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرنے کا قائل نہیں ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرق نہیں کیا اور یہ ہمارے ارکان اسلام میں سے ہے. تو پھر اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین کا بھی قتال کیا. اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. آپ لوگوں کو جو میں نے کتاب ریکمینڈ کی ہے وہ ضرور پڑھیے گا. یعنی آپ لوگوں کو پتا ہے 400-500 صفحے کی ایک کتاب ہے اس میں بھی کم باتیں ہیں ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو ہم ایک لیکچر میں کور نہیں کر سکتے. المہم تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے پھر جہاد کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی بات پہ ایگری کی. اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مختلف فتوحات بھی ہوئے خاص کر شام وغیرہ میں اور اسی طرح عراق میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئی. اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو سب سے اہم کام کیا وہ ہے جمع قرآن کو جمع کیا. جیسے کہ کیونکہ یوم یمامہ کے دن جو ایک قتال ہوا تھا ایک جہاد کا ایک جنگ ہوا تھا اس میں بہت زیادہ قراء قرآن جو ہے نا وہ فوت ہو گئے ان کو شہید کر دیا. تو حضرت ابوبکر کو یہ خطرہ ہو کہ کہیں وہ نہ ہو جائے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ سے باقاعدہ مشاورت کی اور ان سے مجلس سے مشاورت قائم کی اور انہوں نے اس پہ استخارہ کیا اور مختلف مشورے اور انہوں نے پوچھا کہ یار یہ اب ہم کیسے کر سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیسے کر سکتے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ لکھی جا چکی تھی لیکن اب اس کو ہم مزید بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرا بھی اس معاملے میں شرح صدر ہو گیا حالانکہ شروع میں تھوڑا مجھے محل نظر لگا. المہم پھر تمام صحابہ نے مل کے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی اور اس کو جو خاص کردار دیا ہے وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے دیا جو کر لے اسامہ کی دعوت. یہ مائک بند کریں جناب آسیہ. اچھا جی. پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے بعد صحابہ نے انہوں نے باقاعدہ اس کو جمع قرآن کیا مختلف جگہوں سے مختلف صحابہ سے اور اسی طرح جو لکھی گئی تھی کیونکہ کتاب الوحی نے جو لکھی تھی وہ ساری موجود ہے. المہم یہ ایک حضرت ابوبکر کا ایک کارنامہ ہے جو انہوں نے کیا ہے اور اس کی ابتدا کی ہے. اور اسی طرح انہوں نے یعنی جیسے کہ آپ لوگوں کو مختلف پتہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں اتنی تکشفانہ زندگی گزاری کے جو ناقابل بیان ہے حتیٰ کہ جب وہ فوت ہوئے تو زیادہ کیا بولتے ہیں جو ابتدائی اسلام میں جب ان کے پاس اتنا زیادہ مال تھا اس طرح نہیں تھا. انہوں نے جتنی ہو سکی ایک سادہ زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کی. مہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر آل بیت کا بھی بڑا خیال رکھا ہے ٹھیک ہے نا. اس میں ایک معاملہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے جو شیعہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے. صاف بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا وراثت میں حق مانگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث بتلائی جو صحیح ترین روایت میں ہے کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو آل البیت یا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں وہ صدقہ ہے ٹھیک ہے نا. اور اسی روایت کی بنا پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ خدا کی قسم آپ اور آل البیت میرے لیے میری فیملی سے زیادہ مقرب ہے اور میرے فیملی سے زیادہ محبوب ہے میرے خاندان سے زیادہ محبوب ہے لیکن ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہوا ہے اور اس کے مطابق میں چلنے کا پابند ہوں. تو اس وجہ سے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس چلے گی. یہ ایک سادہ سا معاملہ ہے لیکن اس کو اتنا بڑا چڑھا کے اتنا وہ کیا گیا ہے اور مختلف روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات اس حقیقت سے
آگاہ کیا گیا تو انہوں نے اپنی آخری عمر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ماتت وہی راض عنہ، ٹھیک ہے نا، حضرت جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض فرمودات میں ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب ان کی فوت ہوئی ہے اس سے پہلے وہ حضرت ابوبکر سے راضی ہو کے فوت ہوئی، ٹھیک ہے نا، بجائے کہ یہ نعوذ باللہ روافظ نے جو یہ تو گستاخی رسول ہے، گستاخی کرتے ہیں. کیسے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں. وہ بولتے کہ حضرت فاطمہ اپنے گھر میں تھی، ابو بکر آیا، عمر آیا، حضرت عمر آیا، حضرت ابو بکر آیا، اور انہوں نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ پر ظلم کیا، ان کے گھر کے پتہ نہیں کیا کیا کیا، ان کو تھپڑ مارا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور حضرت اسد اللہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حیدر الکرار، وہ ادھر خاموش کھڑے رہے. یہ ان کے شجاعت، ان کی جرت اور ان کے بصالت کے خلاف. یہ کوئی معقول بات ہے؟ یہ تو شیعان علی کے بھی خلاف بات ہے کہ تم نعوذ باللہ حضرت علی کی گستاخی کر رہے ہو، کہ تم بولتے کہ ان کی بیوی کو کھلم کھلا ظلم کیا گیا اور وہ خاموش رہے. یہ کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو نامعقول، اور روایات اور یہ سب ان کے خلاف. لیکن یہ لوگ ایک جذباتیت، اور ہمارے بھی بعض نام نہاد لوگ عوام الناس ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور بولتے کہ حضرت ابوبکر میں آل البیت کا حق ہے. نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل نامعقول اور صحیح بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر ہمارے پاس دلائل کے انبار. یہ نہ سوچے کہ یار میں ایسی پھینک رہا ہوں اپنی طرف سے باتیں. اب یہ کوئی ریسرچ کے کوئی اکیڈمک ڈسکورس یا کوئی ریسرچ سرکل ہے نہیں کہ میں ادھر آپ کو ہر دلیل ایک صفحہ نمبر نکال کے دکھ رہا ہوں. بہت شارٹ سا کورس ہے، آپ بتائیں. المہم پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ بہت سی باتوں کو میں نے بہت ہی جلدی ختم کیا ہے. صاف بات ہے اب میں ایک پہ نہیں کھڑا رہ سکتا، اور کتابیں میں نے اسی لیے آپ لوگوں کو ریکمینڈ کی ہیں، اور یہ کورس بھی بڑا شارٹ ہے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے، تو اس میں ہر نقطے پہ بات نہیں کی جا سکتی. جو بنیادی جو شکوک و شبہات ہیں امید ہے انشاءاللہ اس میں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہوگی. المہم پھر ان کی وفات پر آتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قالت دخلت علی ابی بکر، کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کفن میں دفن کیا، یعنی کتنے کفن پہنائے. تو انہوں نے بولا کہ 3 کپڑوں میں ان کو کی تکفین کی گئی. پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت عائشہ نے کہا یوم الاثنین، یعنی منڈے کے دن. تو انہوں نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، تو انہوں نے کہا آج یوم الاثنین ہے، آج بھی منڈے کا دن ہے. تو انہوں نے پھر دیکھا کہ ان کی قرب موت آ چکی ہے، تو انہوں نے پھر حضرت عائشہ کو چند وصیتیں کی، اور یہ بھی کہا کہ میں انی لارجو ان اموت فی، میں اس دن موت کی تمنا کرتا ہوں جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے یوم الاثنین کو. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عفوا فمات ابو بکر رضی اللہ عنہ یوم الاثنین عشیۃ ودفن لیلا، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی یوم الاثنین کو فوت ہوئے اور اسی دن ان کو دفن کیا گیا. اور دوسری جو مسلم کی روایت ہے قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 3 سنین و60 سنہ ومات ابو بکر وهو ابن 3 سنین و60 سنہ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی، اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اسی عمر میں ہوئے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے کہ آپ میں سے جن کو ماشاءاللہ زیارت مدینہ نصیب ہوئی انہوں نے دیکھا ہوگا، اور باقیوں کو بھی اللہ مدینہ کی زیارت کی نصیب دے اور ان کو عطا کرے. المہم تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں اور قرب میں ادھر دفن کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جس ایک روایت میں ہے کہ دخلت على عائشہ فقلت لها يا امه اكشفي لي عن قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن 3 قبور. یعنی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر وہ حضرت عمر کے بھی بات آئے گی کہ حضرت عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے لیے قبر کا تخصص کیا تھا، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خاص ریکویسٹ اور خاص
گزارش پر ان کو وہ اجازت دی گئی تھی، جو انشاءاللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زندگی کے متعلق پہ پڑھیں گے۔ المہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی اتنی مختصر نہ تھی جتنا ہمارا یہ مختصر ترین کورس یا مختصر لیکچر ہے۔ اس میں بہت سی باتیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں چھوڑ دی گئی ہیں، جس پر میں بہت ہی صاف بات ہے، میں خود اس لیکچر پر راضی نہیں ہوں جس میں بہت سی باتیں چھوڑ دی گئی، بہت ہی اہم پوائنٹ، لیکن اب کیا کریں، یہ کورس ہی ایسا ہے کہ بہت ہی مختصر کیا گیا ہے، تو اس لیے جلدی ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے اور التجا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر جو کتاب لکھی گئی ہے اردو میں یا عربی میں، ان کو ضرور پڑھیں۔ خاص کر اس دن جو ایک محترمہ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، یا ایک بھائی ہے جنہوں نے گروپ میں پوچھا تھا اس کتاب کے بارے میں جو ترجمہ ہو چکی ہے، اس کو بھی پڑھیں۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ مولانا عبد المالک مجاہد نے بھی کتاب لکھی ہے، میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اگر مجھے موقع ملے تو، ایک سیکنڈ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ یہ بھی پی ڈی ایف میں موجود ہے، ساری جو کتابیں میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا۔ میں آپ لوگوں کو چند کتابیں دکھاتا ہوں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر جو لکھی گئی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک کتاب ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، شخصیت اور کارنامے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس میں دیکھیں، جو بھی کتاب ہوتی ہے، جب میں کسی کتاب یا کسی شخص کے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کتاب A1 یعنی سب کچھ صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، کچھ باتیں ہو سکتے ہیں محل نظر ہو، لیکن اجمالی طور پر، عمومی طور پر بہترین یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ کتاب دیکھیں، جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، سیدنا ابوبکر، شخصیت اور کارنامے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ڈاکٹر علی محمد الصلابی کی لکھی ہوئی اور ترجمہ شمیم احمد خلیل السلفی نے کی ہے، اور یہ کتاب وسنت.com پہ بھی موجود ہے۔ اور ایک اور دوسری جو کتاب ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی جتنی مختصر بات کی گئی ہے اتنی مختصر ان کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ تاریخ ماشاءاللہ ان کی پوری جو سیرت ہے وہ بری پڑی ہے۔ اور یہ جو دوسری کتاب جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی میرے خیال میں، ہاں، یہ دیکھیں، یہ ہے کتاب سیرت خلیفت الرسول سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ طالب الہاشمی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی کیا بولتے ہیں، کتاب وسنت.com پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت کیا بولتے ہیں، مولانا عبد المالک مجاہد، معروف شخصیت ہے دارالسلام کے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اسی بارے میں۔ سیکنڈ کا یہ تو نکل گیا، ایک سیکنڈ بس۔ اچھا، یہ کتاب مجھے نہیں مل رہی، لیکن انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اسی متعلق۔ تو یہ 3 کتابیں ہیں جو اردو میں ہیں۔ عربی میں ماشاءاللہ بہترین کتابیں لکھی جا چکی ہے، خاص کر اوتھینٹک اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک کتاب ہے سیرت العتیق کر کے، عربی میں، وہ بڑی بہترین ہے۔ موسیٰ العازمی کر کے ایک شخص ہے کویت کا، زیادہ اوتھینٹک انہوں نے باتیں لکھی ہیں اس میں، لیکن وہ عربی میں ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں اس کے بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں، اگر آپ لوگ کہیں تو اس کا کور ایک سیکنڈ میں دکھاتا ہوں۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی کتاب، یہ عربی میں ہے، دیکھیے، یہ ہے سیرت العتیق ابی بکر الصدیق، یہ عربی میں ہے، بڑی بہترین ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی لکھا، سیرت رسول پہ ماشاءاللہ 4 جلدوں میں، اوتھینٹک زیادہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، سب پر انہوں نے ماشاءاللہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں کوشش کی ہے کہ باتیں جو نقل کی جائیں وہ اوتھینٹک ہو اور جو صحیح ترین روایت ہے۔ اور الحمدللہ ان کی جو اکثر کتابیں موسیٰ العازمی کی عرب دنیا میں اور عرب دنیا کے علمی حلقوں میں بڑی ماشاءاللہ ان کو پذیرائی ملی ہے اور بڑی تعریف کی جاتی ہے۔ اور ادھر اسما بہن نے لکھا ہے محمود احمد غضنفر کی بک بھی بہت اچھی ہے، ان عربک اینڈ اردو۔ اچھا، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اچھا، حیات صحابہ کے درخشان پہلو، اس میں تو حیات صحابہ کے مختلف پہلو پہ بات کی گئی ہے، ادھر میں اسپیسیفکلی حضرت ابوبکر کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ امید ہے آج انشاءاللہ بہت ہی مختصر میں نے جلدی کی ہے، امید ہے جو ہو سکتا تھا اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے انشاءاللہ درس میں ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کور کریں گے، پھر اس سے اگلے حضرت عثمان، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اس کو اور باقی جو لیکچرز ہیں ان کو جتنا ہو سکے مختصر رکھیں گے، کیونکہ یہ پھر دیکھیں نا بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، 3 لیکچر ابھی تک ہم اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس کورس آؤٹ لائن میں یہ ہے کہ آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرنا تھی، لیکن الحمدللہ خیر ہی ہوا، الحمدللہ آپ کے علم میں اضافہ اور میرے بھی علم میں اضافہ ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ فما كان من صواب فمن اللہ، وما كان من خطأ فمن نفسی والشیطان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم، ونفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ اللہ آپ سب لوگوں کو مبارک بنائے۔
السلام علیکم.